تو میں جو تھوڑی سی جو میں نے گفتگو سنی آنے میں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں نے یہ گفتگو سنی تو مجھے وہ بے نظیر کا کیس یاد آ گیا جس میں آخر میں فیصلہ یہ نکلا کہ بے نظیر نے خود ہی خودکشی کر لی تھی. یعنی بے نظیر کی جو شہادت ہوئی تھی بھٹو صاحب جی ان کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں نکلا آخر میں, اور بس ایسے ہی لگا کہ وہ خود ہی گھر سے نکلی تھیں اور اپنی شہادت کا انتظام انہوں نے خود ہی کیا تھا اور خود ہی سے سب کچھ ہو گیا. اور ہم سارے محو حیرت رہ گئے کہ ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے, ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے, باہر سے بھی لوگ آ گئے, اندر سے بھی تحقیقات کی گئیں اور پتہ چلا کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا. تو یہ جو مجھے گفتگو سنائی دی پوری تو میں نے نہیں سنی, تو مجھے لگا ایسے ہی کہ یہ 9 مئی اصل میں ہوا تھوڑی ہے اور کسی نے کیا تھوڑی ہے, اور اگر کسی نے کیا ہے اور اس کی تصویریں آ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے کیا ہے. اصل میں تو یہ خود ہی ہوا ہے. اس کے ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, مگر اس کی تحقیقات میں بھی تو یہ یعنی وہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, چاہے وہ ولف وسلنگ تھی کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ چل کے GHQ کا جلاؤ گھیراؤ کر دو, تقریر کر رہے تھے, یا کوئی اور کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر, یا کوئی لوگ وردیاں لے کے آ رہے تھے اور ڈنڈوں پہ ٹانگ رہے تھے کور کمانڈر کی, یا کوئی شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ رہے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ رہے تھے, یا جہازوں کو آگ لگا رہے تھے, وہ والے جہاز جن نے ہمارے لیے لڑائی کی, وہ لوگ جو ہوا میں گئے. انہوں نے کہا یہ ہوا تھوڑی ہے, تو خود ہی ہو گیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ لوگ جو فیس بک کے اوپر لائیو اپنی آپ کو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, دکھا رہے تھے, ایسے کر کے سامنے رکھا ہوا تھا کیمرہ اور دکھا رہے تھے کہ یہ میں ہوں, یہ کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ لگی آگ. انہوں نے کیا تھوڑی تھا. تو یہ سر مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بے قصور ہیں ان کو بھی یہ تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں ہے. آپ مجھے وہ کہہ رہی ہیں جو میں نے نہیں کہا. نہیں, میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کو, بہت سارے بے قصور بھی تو آپ ہی کے ایما پر, تو میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ نے موقع دیا, مجھے بلایا, میں حاضر ہوا اس وجہ سے کہ آپ جو بات کریں گی. میرے 2 دوست, میرے قریب ترین دوست بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, زبیر صاححب بھی. میں تو ویسے ہی تھوڑا پریشان, پہلے تو میں نے جب آ کے کاسٹ دیکھی تو میں گھبرا گیا. کاسٹ یہ اچھا لفظ ہے جی, کیونکہ آپ تھوڑے ایزی ہو گئے, کیونکہ زبیر صاحب اور اگر 2 لوگ ہیں جن سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا یا کرنا ہی نہیں, بھی اسی لیے پریشان کر بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا, وہ ایک راجہ صاحب ہے اور ایک زبیر صاحب ہے. مجھے بھی شامل کر لیں اب آپ, نہیں آپ کے, کیونکہ ابھی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ کشمیر میں پھر کیا نہیں, وہ آپ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے, کشمیر میں پھر کیا ہوا؟ تو پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ یہ کیا کسی نے تھوڑی ہے, یہ تو ہو گیا ہے. اب جو ہو گیا ہے اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانا وہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرا اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. میں نے سلمان صاحب مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب تو میرے دوست ہیں, وہ میں تھوڑا سا کروں گا امپوز تو وہ مجھے جانے دیں گے, معاف کر دیں گے. زبیر صاحب تو چپ ہو گئے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں سلمان صاحب سے میں پوچھ لوں. لیکن میں ایک بات اور مکمل کیجئے. دیکھیے, ایک دوسری بات جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قصوروار ہیں تو ان کی گاڑی میں 32 کلو ہیروئن رکھ دو نا اور سزا دے دو, پکڑ لو. یعنی وہ طریقہ کار, ہماری قانونی طریقہ کار میں جو سکم ہے جس کے اندر وقت لگتا ہے اور لوگ کئی سال جیلوں میں رہتے ہیں, نہیں کیا جا سکتا نا سر. اگر کسی نے غلط ہیروئن ڈالی, میں تو کر ہی نہیں رہا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج تو یہ تھا نا کہ پکڑ لیا, جب کیمرہ نظر آ گیا, تصویر نظر آ گئی, تو گاڑی میں ہیروئن رکھتے اور پکڑ لیتے, یا پہلے آپ کے پروگرام میں آتا. اور آہستہ آہستہ, اور زبیر صاحب اور میں تو ان پروگرامز میں اکٹھے جاتے رہے, آہستہ آہستہ ایسے نیچے آتے ہیں نام جن کے اوپر ہائی لائٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ 1080 کروڑ ارب روپے کی, اور پھر کہا جاتا تھا کہ یہ جمعرات کو پکڑے جائیں گے, اور پکڑے جاتے تھے. اب جو قانونی طریقہ کار ہے, کیونکہ کسی گاڑی میں ہیروئن نہیں رکھنا, اور قانون میں سکم ہے, اور اس میں وقت لگتا ہے اور وقت لگ رہا ہے,
اور کسی بھی وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی بے قصور، یعنی اگر کوئی قصوروار بھی ہے مگر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے اس کو بھی چھٹنا چاہیے۔ اچھا، میں سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب؟ جی میں سلمان صاحب کے پاس کیا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ میں سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہے تھے سلمان صاحب کہ کس طرح سے یہ ظاہر ہے کہ معاملات میں تو جی مصدق صاحب کی جو حصے مزاح ہے، حصے مزاح کا میں اعتراف کرنا چاہتا تھا، اور بالکل جو ان کی نفاست ہے اس کا اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ بات صرف اتنی تھی ان کے آنے سے پہلے جو ہم نے کی کہ بہت سے لوگ ملوث تھے، یقیناً ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ سزا میں تاخیر شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک جو مقدمہ بن سکتا تھا اس سے بڑا مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر مقدمہ اسی حد تک بنتا جو واقعہ تھا تو سزائیں ہو گئی ہوتی، ٹرائل ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں میں خود چونکہ وکیل ہوں، بہت سے مقدمات میں جانتا ہوں جہاں 70-75 سال کی خواتین کے گھر سے پیٹرول بام برآمد کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاتون وہاں آ کے پیٹرول بام جو ہیں تقسیم کر رہی تھی، اور وہ اس وقت شاید اس راحت بیکری میں کیک خریدنے آئی ہوئی تھی۔ تو یہ معاملات بالکل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیاست کی آمیزش نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، معاملہ آگے بڑھ چکا ہوتا۔ اسی طرح یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ اگر نہ ہوتا، تمام بات ہماری عام عدالتوں کے سامنے چلتی اور شہادت اور گواہی کی بنیاد پہ سزائیں ہوتی تو ہم کہیں اور کھڑے ہوتے۔ اب آج یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک داستان کا موضوع بھی ہے، ایک مذاق کا موضوع بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جبر اور سیاست کا موضوع ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے زبیر صاحب تو چیزیں جو ہے وہ مختلف واقعات، مختلف حالات، آپ میں خیال مصدق صاحب کے آنے سے پہلے ہی آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا، لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ میں ایک پہلی بات تو میں واضح کر دوں، ایک تو ظاہر ہے مصدق کے ساتھ میں بحث نہیں کروں گا بالکل بھی، لیکن میں محمد زبیر جو ہوں نا، مصدق کو بھی پتہ ہے میں سب سے آگے کھڑے ہو کے ان چیزوں کو جو یہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ کہا جاتا تھا اور ڈرگز تو رکھ دیے جاتے تھے، سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ساتھ ہوتے تھے لیکن سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا، کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ دیٹ از وائی ٹوڈے آئی فیل کہ وی شوڈ کنڈیم ان دا سیم مینر، کیونکہ لوگ، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سنم جاوید ہے۔ سنم جاوید نے کیا قصور کیا پہلے تو مجھے یہ بتا دیں۔ اگر اس کا ٹرائل ہونا تھا لاہور میں، آپ نے اس کو بند رکھا، 10 دفعہ اس کو بیل ہوئی، جج نے بیل دی اس کو، آپ نے دوبارہ بیفور شی ہیڈ کم آؤٹ آپ نے دوبارہ اندر بند کیا، پھر اس کو لے کے سرگودا، پھر اس کو لے کے میاں والی، عالیہ حمزہ فار ایگزامپل۔ ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی اس چیز پر کہ جی مئی 9 ہوا تھا اس لیے ہم ہر خلاف ورزی کریں گے، اور اس حد تک خلاف ورزی کریں گے کہ وہ تو ڈرگز کی بات بالکل صحیح کی ہے، رانا ثناء اللہ کی یہ بات کر رہے تھے، اس کو غلطی کہیں گے نا، لیکن آپ کسی گھر کے اندر گھس کے رات کے 2 بجے اور وہاں بے حرمتی کریں عورتوں کی، اور جس طرح سے یہ ابھی سلمان راجہ نے کہا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کتنی جگہ مئی 9 کو موجود ہوگا، اس کی ایف آئی آر کتنی جگہ، اس پہ سوالات ہیں، سوالات ہیں۔ دس از دا پرابلم۔ پہلے کا جو ہو گیا، دیکھیں نا عمران خان کو کرٹیسائز کیوں کیا تھا ہم نے، کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اس کے تحت آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو بھی آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہے، چاہے جو بھی ہے، میاں نواز شریف ہے۔ ابھی میں نے مریم نواز کی ان کے آنے سے پہلے کیا ایگزامپل دی، ٹو ڈیفینڈ ہر نا، تو میں تو آج بھی بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں، زیادتی ہوئی تھی، لیکن اگر ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا، زیادتی نہیں، مطلب کاٹا لگا دیا تھا کہ جی سینسرشپ ہوگی اس کا۔